إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم طفیل علیہ السلام مدد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں پر بھی رہیے، کل ایمان کی سائر آمین یا رب العالمین۔ تمام عالم الاسلام کے سامنے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں کی 20ویں منزل میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اور تمام عالم الاسلام، کل کائنات آج غم میں محسوس ہے کہ وہ دن آ گیا کہ جب امیر کائنات اپنے تمام خانوادے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور سورہ کوثر کی روشنی میں آپ نے وضاحتاً یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں اس پاک اور طاہر نہر کو جاری کیا جس نہر کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا، اور اس وسیلے کو ظاہر کیا جس سے سبیلیں جاری ہوں، اور ان سبیلوں میں جو یبنا رسول اللہ ہیں وہ پنڈتن پاک میں شامل۔ اے میرے بیٹے حسن، بات میرے آپ نے بھی سب کو یہی نصیحت کرنی ہے کہ بے شک یا رسول تمہیں کوثر عطا کی۔ آپ نے بتانا ہے وامن الناس کو کہ میرے نانا کو کوثر عطا ہوئی۔ ہم نے عبادت کا شرف لوگوں کو بتانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بہترین عادل ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور اس کا انصاف خالی نہیں جاتا کہ جب معاملات اللہ رب العزت کے اختیار میں دے دیے جائے تو صرف انسان انتظار کرتا ہے اس عدل کا جو عادل اپنے تدبیر عملی سے، خدمت عملی سے بآواز بلند یہ فیصلہ سناتا ہے کہ یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے۔ بے اولاد رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، مقصد اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ہاں، اس کی فطرت پیدا ہونے والی بہت ساری نسلیں ہیں، لیکن وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، پنپتی ہیں، سسکتی ہیں، کسکتی ہیں، اور پھر واصل جہانی ہو جاتی، کیونکہ ہم عشرہ نجات من النار کے قریب ہیں، اور یہ آخری آیت ہمیں اسی عشرے میں دخول کے لیے مدد دیتی ہے کہ جس عشرے کے دخول کو امیر کائنات یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اے میرے احباب عزاں، آپ نے صرف عبادت کرنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ آپ سب کو سب کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں، آپ نے بھرپور انداز میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو وہ ساری ذمہ داریاں دی، تو ساری ذمہ داریاں دینے کا حق ہے، اور پورے خانوادے کی ذمہ داری آپ نے اس بیوی کے کندھوں پہ رکھی جو ایک رات کی امام ہے، جو شبیہ علی ہے، جو جرت میں عباس ہے، قیادت میں امام حسین ہے، حلم میں امام حسن ہے، اور عبادت کی زینت سید سجاد کی پھوپھی۔ باپ کی کیفیت کو دیکھ کے سر و قطار گریہ کر رہی ہیں، اور آپ کی نگاہوں میں وہ منظر واضحتاً سامنے ہے کہ جس وقت
شام غریبہ ہوگی، باپ کا چھدا ہوا کٹا ہوا لاشا نشیب کی طرف پڑا ہوگا، اور جناب سکینہ اپنے بابا کو تلاش کرنے کے لیے مقتل کی طرف جائیں گی، اور جناب زینب کی نگاہ میں وہ 40 ہجری کا منظر طواف کر رہا ہوگا کہ جس وقت آپ نے اپنے بابا کی آنکھوں میں اس منظر کو واضحتاً دیکھا، وہ کہ آپ نے کچھ نہ کہا، صرف آپ علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر گریہ کرتی رہی۔ ساری باتیں، سارے پیغام بیٹی نے باپ کی نگاہ سے لیے۔ جس باپ کی منظر کشی آپ کی آنکھوں میں ہے وہ بابا سکینہ سلام اللہ علیہ، بابا جناب فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ، یعنی امام حسن مجتبیٰ۔ پھر آپ کی آنکھوں میں وہ منظر بھی آیا کہ کائنات میں کوئی ایسا جنازہ نہیں جو ایک دفعہ جا کے 2 دفعہ گھر میں واپس آیا۔ یہ منظر رہا کہ سیدہ کے بعد سیدہ کی بیٹی بہت سارے مظالم، بہت سارے بربریت کے نظارے دیکھی۔ جراح کو بلوایا گیا، جراح نے دیکھ کر گریہ کرتے ہوئے مولا عباس کے ننھے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آواز کا دھیمے انداز میں سیدہ کی بیٹی کے کانوں تک جانا تھا کہ بی بی زار و قطار رونے لگی کہ امیر کائنات نے نحیف آواز میں کہا، اے زینب تمہارے رونے کا یہ مقام نہیں۔ اس وقت رونا جب بابا تم سے ملاقات کرنے اس زمین غربا پہ آئے گا جہاں پہ جلتے ہوئے خیموں میں میری بیٹی ٹوٹے ہوئے علم کے سہارے میں کھڑی ہوگی۔ اس وقت تمہارا باپ تم سے ملاقات کرنے آئے، اس وقت مجھ سے تم گلے لگ کے اپنی وہ ساری جرتیں لے لینا جو جرتیں اس وقت تمہارے پاس ہیں۔ ہے زینب، علی کو تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہوتی۔ باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے منظر صاحب بطھیک۔ امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین سے کہا کہ بہن ہماری گریہ کر رہی ہے، گھر میں ماتم کا سما ہے، مادر ام البنین مسلسل غازی کا چہرہ دیکھ کر گریہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، والی میرے بیٹے کو بھی نصیحت کر دیجئے، میرے بیٹے کو بھی کچھ عطا کر دیجئے، کوئی ذمہ داری دے دیجئے۔ تو مولا نے بڑے پیار سے امام حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہی ہاتھ غازی کے سر پہ رکھ کے کہا، حسین کہ تم معاصر ہو، تم حسین کی حفاظت اس طرح کرنا کہ جس طرح میں نے رسول خدا کی ہمیشہ حفاظت کی۔ میں رسول کے دور کا علی ہوں، تم آج کے دور کے حسین یبن رسول اللہ کے علی ہو۔ میں رسول کا وصی ہوں، تم حسین کے وصی ہو۔ میں اللہ کا ولی ہوں، تم ولی کے ولی، تم ولی ابن ولی۔ مولا عباس زار و قطار بابا کا چہرہ دیکھ کے گریہ کر رہے تھے، یکدم امام حسین کی طرف دیکھ کے کہا، کہاں ہے میرا وہ غیور بیٹا جس کی قیادت میں علی ہے، جس کی زنجیروں کی جھنکار میں علی ہے، جس کی عبادت میں علی ہے، جو قربانی نہ دیتے ہوئے بھی بار بار قربان ہوگا۔ کہاں ہے میرا وہ 3 برس کا علی سجاد؟
تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کے کہا، میں جس طرح ناصر رہا سیدہ کا، تو ایسے ہی اپنی کپی ثانی زہرا کا ناصر رہ۔ مولا سید سجاد کی پیشانی پہ بوسہ لیا اور پوری خانوادے کی طرف ایک نگاہ کی، اور پھر کوئی نگاہ آسمان کی طرف گئی۔ جیسی ہی نگاہ آسمان کی طرف گئی، امیر کائنات کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تمتمانے لگا، اور آپ نے ہلکی آواز میں کہا، السلام علیک یا حبیب خدا۔ آپ نے امام حسن سے یہ گفتگو کی کہ تمہارے نانا آ گئے ہیں، تمہاری ماں آ گئی ہے، تمہارے دادا جناب ابو طالب، تمہارے دادا جناب عبداللہ، خاندان بنی ہاشم سب لینے آئے ہیں، اور میں اس وقت چلا ہوں کیونکہ علی کائنات سے جا ضرور رہا ہے ظاہراً، لیکن یہاں پر علی ہر جگہ موجود ہے۔ کوفے کی بستی ہماری اپنی نہیں رہی، اور ایک وہ وقت آئے گا یہ کوفہ اتنا اغیار ہو جائے گا کہ اس کوفے میں مسلمان تو نظر آئیں گے لیکن مسلم فقط ایک ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گریہ کے ساتھ مولا کی شہادت کے فلسفے کو یاد رکھیں۔ فلسفہ شہادت حقیقت ہے، یہ وہ المیہ ہے جو اچانک نہیں ہوا، جو طے شدہ تھا، اور طے شدہ چیزوں کو سمجھنے، ان کو درک کرنے کو فلسفہ کہا جاتا ہے، اور اس کی منطق کو بیان کیا جاتا ہے کہ فلسفہ اسی لیے واضح ہوا کہ اس کی منطق یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول کو نبی مانو، 1,24,000 پیغمبران دین پر ایمان و یقین رکھو، اور امامت کے قائم مقام پر اپنا عقیدہ کامل رکھو، کیونکہ یہ دنیا بغیر کسی فارس کے تنہا نہیں۔ امام علی کائنات سے 20 رمضان کو وصیت کرتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھ لو علی آج بھی عادل ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یا حسن، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ وقت قریب ہے کہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب کرے گی؟ امام حسن زار و قطار ہوئے۔ آپ کی کیفیت ایک ایسے نونہال بچے کی طرح ہے کہ آپ کبھی اپنے بابا کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بابا کی آنکھیں دیکھتے ہیں۔ آپ کی کیفیت بڑی متغیر ہوئی۔ آپ نے امام حسین سے کہا، لو آخری دیدار کو حیدر نظر آئے، کیسے نظارے دیکھے چشم و تر نظر آئے، بابا کا چہرہ دیکھنے کو شفاف ترسی ہے نگاہیں، چہرے پہ ہر جگہ خون کے آثار نظر آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ